والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ہمیں حالات سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں، زندہ قومیں حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہتی، مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ بنگال میں ڈاکٹروں پر حملے کی مخالفت میں دہلی مہاراشٹرا کے ڈاکٹر ہڑتال پر۔ ایودھیا میں دہشت گردانہ حملے کا خدشہ، سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ پر۔ مالیگاؤں دھماکے کیس، بامبے ہائی کورٹ نے 4 ملزمان کو اور دی ضمانت۔ بھارت کا اگلے ماہ میں خلائی مشن چاند پر بھیجنے کا اعلان۔ طوفان وایو نے روکی مانسون کی رفتار، جانے ممبئی دہلی تک کا پہنچے گا مانسون۔ مساجد کمیٹی نے ائمہ و مؤذنین کی تنخواہوں میں اضافے کو لے کر بھیجا بجٹ پروپوزل۔ اتراکھنڈ میں سینکڑوں مدرسہ ٹیچروں کو کئی سال سے نہیں ملی ہے تنخواہ۔ سشاسن بابو کی حکومت میں دبنگوں کی دہشت، 2 RJD رہنماؤں کو ماری گولی۔ پلوامہ میں سلامتی دستوں اور ملیٹنٹوں کے درمیان تصادم۔ دہلی میں ایئر کنڈیشنروں اور کولروں کا بول بالا، بجلی کی مانگ 6900 میگا واٹ سے زیادہ۔ انحراف پر ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا جائے، جگن موہن ریڈی۔ طلاق ثلاثہ بل پر JDU کرے گا راجیہ سبھا میں مودی حکومت کی مخالفت۔ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے سب کا متحد ہونا ضروری ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ اسرائیلی فوج کا چوکی کی توسیع کے لیے اسیرۃ القلبیہ میں مزید زمین ہتھیالی۔ کوئی ملک جنگ نہیں چاہتا مگر اس کا انحصار ایران پر ہے، عادل الجبیر کا بیان۔ حملے کے بعد جاپانی تیل بردار جہاز امارات کی جانب گامزن۔ شام ترک اور سرحدوں پر PK کی ریاست کے قیام کا احتمال ختم ہو گیا ہے۔ سوڈان کے سابق صدر پر کروڑوں پاؤنڈز کے مالی بدعنوانی کا الزام، تفتیش شروع۔ غزہ میں طبی سامان اور سہولیات میں 52% کی ریکارڈ کمی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے، میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست کر لوں کہ آج کا پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے، جو اہم ترین عنوانات پر شامل ہے۔ ایک معصوم نوزائیدہ بچی کی ایک ویڈیو بڑی ہی دردناک ہے، وائرل ہوئی ہے، اس کو دکھایا گیا ہے۔ 60 بچے بہار میں ایک چمکی بخار کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور IMA میں بنگلور میں بحران، بلکہ پورے کرناٹک میں بحران کی وجہ سے علماء اکرام سے خصوصی اپیل کی گئی ہے، سیدھی بات کی جانب سے اس کو ضرور دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں۔ برکیف ناظرین چلیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ پہلی خبر نئی دہلی سے۔ محبت، اخوت اور آپسی بھائی چارہ ہی دنیا میں امن و اتحاد اور سکون کی بنیاد ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ باہمی محبت و اخوت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک کہ ہمارے اپنے گھر میں بھی اگر محبت اور باہمی ربط نہ ہو تو اس گھر میں ہمیشہ انتشار کی فضا موجود رہے گی اور وہ گھر کبھی آباد نہیں کر سکتا۔ اگرچہ دنیا میں حکومتیں طاقت کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہیں، مگر یہ ناقابل تردید سچ ہے کہ حکومتوں کا کامیابی کے ساتھ چلنا اور نیک نامی کے ساتھ قائم رہنا شہریوں کے مابین اتحاد اور باہمی پیار و محبت کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ دنیا میں وہی حکومتیں نیک نام ہوئی ہیں، انہی کے کارناموں کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، جنہوں نے اپنی سیاست اور حکمرانی کا بنیادی نقطہ پیار و محبت کو قرار دیا، اور نہ صرف قرار دیا بلکہ اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کیا۔ یہ گراں قدر الفاظ مولانا سید ارشد مدنی نے جمعیت علماء ہند کی جانب سے نئی دہلی کے اشوکا ہوٹل میں منعقدہ ایک باوقار عید ملن تقریب میں بحیثیت داعی اور صدر اپنے استقبالیہ خطاب میں کہے۔ تقریب میں آئی ہوئی مقتدر اور محترم شخصیات کا استقبال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کا قیام نومبر 1919 میں ہوا تھا، اس لیے اس تقریب کو میں اس لحاظ سے بہت اہم سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم اس جماعت کی دعوت میں مذہب سے اوپر اٹھ کر آج یہاں جمع ہوئے ہیں، جس نے اپنے قیام کی ایک صدی مکمل کر لی ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ مغربی بنگال کے کلکتہ واقع NRS میڈیکل کالج میں جونیئر ڈاکٹروں پر حملے کی مخالفت میں جمعہ کو دہلی اور مہاراشٹرا کے ڈاکٹر ہڑتال پر ہوں گے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں ایمس، مولانا آزاد میڈیکل کالج، AMC اور صفدر جنگ ہاسپٹل کے ریزیڈنٹ ڈاکٹر جمعہ کو ہڑتال پر ہوں گے۔ ڈاکٹروں نے جمعہ کی صبح ایمس اور صفدر جنگ میں نئے مریضوں کا رجسٹریشن بند کر دیا، یعنی آج، حالانکہ پرانے مریضوں کے لیے OPD کھلی رکھی گئی۔ ہڑتال کی حمایت میں دہلی میڈیکل ایسوسی ایشن، IMA اور ڈاکٹروں کی دیگر کئی تنظیم بھی آگے آ گئے ہیں۔
अब खबर यूपी से। यूपी के अयोध्या में दहशतगर्दाना हमले का इनपुट सिक्योरिटी एजेंसियों को मिला है, उसे लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को इत्तला मिली है कि नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसे दहशतगर्द अयोध्या का निशाना बना सकते हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की होटलों और धर्मशालाओं पर खास नज़र है। दरअसल अयोध्या दहशतगर्दाना हमले की साजिश रचने वालों को 18 जून को इलाहाबाद में सज़ा सुनाई जानी है। कोर्ट के फैसले को लेकर भी अयोध्या में हाई अलर्ट है। बता दें कि 2005 में हुआ था दहशतगर्दाना यह हमला और मुतनाज़ इहाते में ये फ़िदायीन हमला हुआ था। इस हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया था। लश्कर तैयबा के इस हमले को नाकाम करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने 5 दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला देने का दावा किया था। अब खबर मालेगांव से। मालेगांव धमाका केस में मुंबई हाईकोर्ट ने 4 मुल्जिमान को जमानत दे दी है। जिन मुल्जिमान को जमानत मिली है उनमें लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया शामिल हैं। चारों मुल्जिमान को 50,000 के मचलके पर जमानत दी गई है। बता दें कि 2006 में हुए मालेगांव धमाका केस में चारों मुल्जिम हैं। इससे पहले मालेगांव धमाका केस में मुल्जिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और सुधाकर द्विवेदी पहले ही से जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में रोज़ाना बाकायदगी से समाअत चल रही है। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर जुमा को खुसूसी अदालत में पेश हुई थी। उन्होंने कहा था कि साल 2008 के मालेगांव बम धमाके की उन्हें कोई मालूमात नहीं है। अब खबर बेंगलुरु से। भारत ने अगले माह चांद पर खलाई तहकीकात मिशन भेजने का ऐलान कर दिया है। अगर भारत इस मिशन में कामयाब होता है तो वो चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क होगा। खबर रसा इदारों के मुताबिक भारत की चांद पर मिशन भेजने की ये दूसरी कोशिश है। नई दिल्ली का दावा है कि इस बार इसका खलाई मिशन कामयाब होगा और भारतीय कौम भी अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद चांद पर पहुंचने का एजाज़ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। भारत ने अपने मुजवज़ा खलाई मिशन को चांद्रयान 2 का नाम दिया है। ये मिशन खुदाई की मशीन, लैंडिंग गाड़ी और मोबाइल गाड़ी पर मुश्तमिल होगा। खलाई गाड़ी और उसके तमाम मुतालिक अज्जा भारतीय खलाई एजेंसी ने तैयार किए हैं। मंसूबे के मुताबिक चांद पर तहकीकाती मिशन 15 जुलाई को श्रीहरिकोटा मरकज़ से भेजा जाएगा। श्रीहरिकोटा से मरकज़ भेजा जाएगा। ये मिशन 6 सितंबर को चांद के कुतुब जुनूबी में उतरेगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद तहकीकाती मशीन को ज़मीन से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जाएगा। अब खबर गुजरात से। बहरे अरब में उठा वायु तूफान से अगरचे गुजरात को नुकसान नहीं पहुंचा है और उम्मान की तरफ बढ़ गया हो, लेकिन वायु तूफान के चलते जुनूबी मगरिब में मानसून की रफ्तार पर असर पड़ा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मानसून को मुंबई पहुंचने में 1 हफ्ता और लग सकता है। बता दें कि हिंदुस्तान में इस साल मानसून की मुकर्रर रफ्तार से पहले 1 हफ्ते आहिस्ता चल रहा है। हर साल मई के आखिरी हफ्ते में केरल पहुँचने वाला मानसून 8 जून को केरला के साहिल पर पहुँचा है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी माली खस्ता हाली का शिकार है। कमेटी ने रवा माली साल के लिए जहां हुकूमत से 8 करोड़ के बजट का मुतालबा किया है, वहीं बजट की कमी के चलते मई माह की तनख्वाह अभी तक मसाजिद कमेटी के मुलाजिमीन को नहीं दी जा सकी है। मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी के तहत आइमा व मुअज्जिनीन को बमुश्किल 1500 से 1900 रुपया माहाना ही अदा किए जा रहे हैं। वो भी एक कलील रकम पाबंदी के साथ अदा नहीं की जा रही है। साबिका हुकूमत में मई 1993 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निफाज करने को लेकर तहरीक चलाई गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का निफाज नहीं हो सका। मौजूदा कमेटी ने एक बार फिर न सिर्फ हुकूमत से बजट में इजाफे का मुतालबा किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के निफाज के बाद भी कर रही है। अब खबर उत्तराखंड से। मोदी हुकूमत पार्ट 2 में अक़लियतों और मदारिस की तरक्की के बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। एक जानिब स्कॉलरशिप स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है तो वहीं मदारिस को सहूलतें फराहम करने की बात भी की जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के मदारिस इंतज़ामिया को भी उम्मीद जागी है कि पहाड़ी रियासत में भी अक़लियतों और मदारिस की अब तरक्की हो सकेगी। मरकज़ी मोदी हुकूमत ने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में अक़लियतों के लिए पहले महीने में ही अपने एजेंडे का इंकशाफ कर दिया है। अगर हुकूमत इन दावों में हकीकत है, यकीनन तरह तरह के इल्ज़ामों से घिरे मुल्क भर के मदरसों को नई पहचान मिल सकेगी। बजट की कमी और सरकारी अफसरों की अनदेखी से परेशान मदरसों को बुनियादी सहूलियात के मिल जाने से न सिर्फ यहाँ पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों को नई सिमत मिल सकेगी, बल्कि कई साल तक तनख्वाह के लिए जद्दोजहद करने वाले मदरसा टीचरों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अब खबर बिहार से। सुशासन बाबू की हुकूमत में मुजरिम बेलगाम हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने 2 आरजेडी लीडरों को गोली मार दी है। दोनों रहनुमाओं को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
خبروں کے مطابق سریندر رائے اور اوما شنکر گزشتہ جمعرات کی رات بلہا سے اپنے قریبی رشتہ دار کے یہاں سے واپس آ رہے تھے، تبھی شیرنا میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان دونوں کو گولی مار دی۔ بدماشوں نے سریندر کو 2 گولیاں ماری جبکہ اوما شنکر پر 4 گولیاں داغی۔ دونوں کو سنگین حالت میں ایک نجی اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ اب خبر سری نگر سے۔ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں جمعہ کو محاصرہ اور تلاشی مہم کے دوران سلامتی دستوں اور ملیٹنٹوں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ قومی رائفلز، سی آر پی ایف کے جوانوں اور جموں کشمیر پولیس کے خصوصی مہم دستے نے ملیٹنٹوں کی موجودگی کی خفیہ جانکاری ملنے کے بعد پلوامہ کے اونتی پورہ کے براڈبڈنا گاؤں میں مشترکہ طور پر گھیرا بندی کر کے تلاشی مہم شروع کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سلامتی دستوں نے باہر جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا ہے اور گھر گھر جا کر تلاشی مہم شروع کی ہے۔ اس دوران جب وہ ایک خصوصی علاقے کی طرف جا رہے تھے تب ملیٹنٹوں نے وہاں گولہ باری شروع کر دی۔ اس کے بعد سلامتی دستوں نے بھی جوابی کارروائی کی جس کے بعد تصادم شروع ہو گیا۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ دہلی میں آسمان سے برس رہی آگ سے بچنے کے لیے لوگوں کو ایئر کنڈیشنر اور کولروں کا استعمال کرنے کے سبب بجلی کی مانگ بدھ کو 6904 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ بجلی کمپنیوں کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق منگل کو زیادہ سے زیادہ مانگ رات کو 11:52 بجے 6792 میگا واٹ رہی تھی۔ گزشتہ برس جون مہینے کے مقابلے اس برس اب تک 8 مواقع پر بجلی کی مانگ اوپر نکل چکی ہے۔ دہلی میں بجلی سپلائی کر رہی کمپنیوں میں سے 2 BRPL اور BYPL نے اپنے علاقوں میں بالترتیب 2951 اور 1559 میگا واٹ سے زیادہ کی مانگ پوری کی۔ رات میں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب خبر امراوتی سے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے اسپیکر سیتارام پر زور دیا کہ دیگر جماعتوں میں انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے اسمبلی میں نومنتخب اسپیکر سیتارام کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے یاد دہانی کروائی کہ YSR کانگریس پارٹی کے 23 ارکان اسمبلی نے تیلگو دیشم میں شمولیت اختیار کی تھی، تاہم اس وقت کے اسپیکر سیوا پرساد نے انہیں نااہل قرار نہیں دیا۔ جگن ریڈی نے کہا کہ اگر کوئی رکن اسمبلی دوسری جماعت میں انحراف کرتا ہے تو اسے فوری نااہل قرار دیا جائے۔ اگر کوئی رکن اسمبلی YSR کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ رکن اسمبلی کے عہدے سے پہلے مستعفی ہو جائے۔ خبر بہار سے۔ نتیش کمار کی پارٹی JDU نے اعلان کیا ہے کہ مودی کی قیادت والی NDA حکومت کی طرف سے راجیہ سبھا میں لائے جانے والے طلاق ثلاثہ بل کی مخالفت کرے گی۔ JDU کے سینئر لیڈر اور بہار کے وزیر شیام رجک نے گزشتہ روز جمعرات کو پٹنہ میں کہا، JDU طلاق ثلاثہ کے خلاف ہے اور ہم اس کے خلاف مسلسل کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ طلاق ثلاثہ ایک سماجی مسئلہ ہے اور اسے سماجی سطح پر ہی معاشرے کی طرف سے حل کیا جانا چاہیے۔ رجک نے کہا کہ JDU نے راجیہ سبھا میں طلاق ثلاثہ بل کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی نتیش کمار نے عوامی طور پر طلاق ثلاثہ بل کی مخالفت کی تھی۔ اب خبر کرغستان سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کے مکمل اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا دہشت گردی سے مقابلے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پر عالمی کانفرنس ہونی چاہیے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے SCO ممالک کا تعاون ضروری بھی ہے۔ اس کے علاوہ PM مودی نے SCO ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے پر زور دیا۔ 2 روزہ چوٹی کانفرنس کے دوران جمعہ کو آخری دن وزیر اعظم نریندر مودی اور رکن ممالک کے لیڈروں کی میٹنگ شروع ہو گئی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ٹویٹ کر کے اطلاع دی ہے۔ رویش کمار نے بتایا کہ اس دوران PM مودی روس کے صدر ولادیمیر پوتن، چینی صدر شی جن پنگ سمیت SCO کے لیڈروں کے ساتھ فوٹو سیشن میں شامل ہوئے۔ اب خبر نابلس سے۔ قابض اسرائیلی فوج نے قریبی بیس کو بڑھانے کی غرض سے نابلس کے جنوب میں اسیرہ القبلیہ قصبے میں فلسطینیوں کی زمینوں کو ضبط کر کے ہموار کر دیا ہے۔ قصبے کے سربراہ حافظ صالح نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے بلڈوزروں نے قصبے کے جنوبی علاقے میں 5.5 ایکڑ زمین کو ہموار کر دیا۔ صالح نے کہا کہ علاقے میں 2014 میں قائم ہونے والی اسرائیلی فوجی چوکی کی 2018 میں توسیع کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے انہیں ضبط شدہ زمینوں پر 2021 تک اپنی موجودگی کی تحریری فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک بحر عمان میں 2 تیل بردار جہازوں پر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے امریکی دعوے سے متفق ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک CNN کو دیے گئے انٹرویو میں عادل الجبیر نے کہا کہ ہمارے پاس امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان سے اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بحر عمان میں تیل بردار جہازوں پر حملوں میں ایران کا ہاتھ ہے۔
ہم مائک پومپیو کے بیان سے متفق ہیں کیونکہ ایران کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، مگر جنگ نہ کرنے کا فیصلہ ایران پر منحصر ہے۔ اب خبر جاپان سے۔ جاپان کے بحری آئل ٹینکر کے آپریٹر کمپنی کوکو کا کریچیس کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ ان کے تیل بردار جہاز کو اڑتے ہوئے اجسام سے نقصان پہنچا۔ کمپنی کے چیئرمین نے تیل بردار جہاز کو ٹورپیڈو سے نشانہ بنائے جانے کو خارج از امکان قرار دیا۔ جاپانی آپریٹر کمپنی کے مطابق تیل بردار جہاز کے عملے نے گزشتہ رات ایرانی فوج کا ایک جہاز دیکھا تھا۔ کمپنی کے چیئرمین نے بتایا کہ تیل بردار جہاز اب محفوظ طور پر متحدہ عرب امارات کے علاقے خورفقان کی جانب گامزن ہے۔ اب خبر ترکی سے۔ ایوان صدر کے ترجمان ابراہیم قالن کا کہنا ہے کہ ترکی شام سرحدوں پر قائم کرنے کی کوشش ہونے والی دہشت گرد تنظیم PKK کی ریاست کے قیام کا احتمال اب بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جناب قالن نے صدر رجب طیب اردوغان کی قیادت میں ایوان صدر میں منعقدہ کابینہ اجلاس کے جاری ہونے کے دوران بعض بیانات دیے۔ شام کی پیش رفت کا قریبی طور پر جائزہ لینے کا ذکر کرنے والے قالن نے کہا، ادلب، تل رفعت اور دریائے فرات کے مشرقی کنارے میں ہونے والے حرکات و سکنات کے ہمارے خلاف ہونے کا سدباب کرنے کے لیے ہم نے اب تک انتہائی اہم اقدامات اٹھائے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ اب خبر سوڈان سے۔ سوڈانی اٹارنی نے معزول صدر عمر البشیر پر مالی بدعنوانی کا الزام عائد کیا ہے۔ سوڈان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سونا کے مطابق اٹارنی جنرل نے 11 اپریل کو فوج کے ہاتھوں معزول ہونے والے سابق صدر عمر البشیر پر مالی بدعنوانی و اختیارات کے ناجائز استعمال جیسے الزامات عائد کیے ہیں۔ خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ معزول صدر پر غیر ملکی کرنسی قبضے میں رکھنے، ناجائز دولت جمع کرنے اور مشکوک جائیدادیں بنانے کا الزام ہے۔ اب خبر غزہ کی پٹی سے۔ مرکز اطلاعات فلسطینی وزیر صحت نے غزہ کی محصور پٹی میں طبی سامان کی غیر معمولی کے متعلق خبردار کرتے ہوئے اس سلسلے میں فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے تصدیق کی کہ اس کے گودام 52% اہم ادویات اور طبی استعمال کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام اور تمام متعلقہ جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں طبی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرنے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں کی اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما